اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم سرور کائنات فخر کائنات محبوب کائنات جان عالم جان جانا جان کائنات سید المرسلین اطیب الطیبین سید الطاہرین دو عالم کے دولہا دو عالم کے آقا رحمت کونین نانہ حسنین کریمین نبی مختار حبیب پروردگار نبی آخر الزمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جتنا آپ کا کلام آپ کی زبان کے قریب ہے، جتنے آپ کے دلی خیالات آپ کے دل کے قریب ہیں، جتنی آپ کی روح آپ کے بدن کے قریب ہے، جتنی آپ کی نگاہ کا نور آپ کی آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، ہاں مولا، میں یہ چاہتا ہوں یہ قربتیں مجھے نصیب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، فَأَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پس پھر کثرت سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کر یہ قربتیں رب تجھے عطا فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھیں اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس کا کرم ہے، پھر اپنے محبوب کا امتی بنایا، اس کا کرم ہے، پھر ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھا، جو سب سے افضل امت کہلائی، سب سے افضل کتاب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یعنی ہمارے نبی، ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بن کے تشریف لائے، خاتم النبیین بن کے تشریف لائے، اور جو کتاب ملی وہ ساری کتابوں کی سردار، بلکہ اس سے بھی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا جائے تو یہ ہوگا کہ جو نبی مجھے اور آپ کو ملے وہ نبیوں کے سردار بنے، جو کتاب مجھے اور آپ کو ملی وہ کتابوں کی سردار بنی، اور جس امت میں ہمیں رکھا گیا وہ ساری امتوں کی سردار بن گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمتیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں، اور پھر ہمیں اپنے پیارے حبیب کی آل، اپنے پیارے محبوب کے صحابہ، حضور کی پیاری امت کے پیارے اولیاء کا محب بنایا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ مہینہ، اس کی نسبت ایک عظیم شخصیت کے ساتھ بھی ہے، جسے دنیا تاجدار صدق و وفا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، امیر المومنین اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ساری زندگی سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاری، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے گزاری
کہ کوئی دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، کہ جدھر آقا علیہ السلام تشریف لے کے جاتے ہیں تو یار غار یار مزار ساتھ ہوتے ہیں۔ ہجرت کی رات کو دیکھیں تب بھی آپ ساتھ ہیں، اور جانے کا منظر بھی بڑا خوبصورت ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جن کو یہ فضیلت اور یہ مقام بھی حاصل ہے۔ قرآن نے تو صحابہ کو جنتی کہا ہی کہا ہے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کا نام لے کے جنتی فرمایا ہے ان میں سے ایک شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں۔ یعنی 10 صحابہ کا نام لیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو جنتی فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ عقیدے کے مطابق جس پر پوری امت کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص افضل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس فضیلت کو بیان کرنے سے کسی صحابی کی شان کم نہیں ہوتی، حضور کی آل کی شان کم نہیں ہوتی، مولا علی پاک کی شان کم نہیں ہوتی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہنا اور ماننا یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا اپنا فیصلہ ہے، اور جو اس فیصلے کو مانتا ہے وہ حضرت علی پاک کی شان کو کم نہیں کرتا بلکہ حضرت علی پاک کا دل خوش کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے لے کر تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تک، یہ بعد والوں کی بات کر رہا ہوں، پہلے والوں کی بات دیکھے تو مولا علی پاک سے لے کر آج تک سب کا یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کوئی ذات ہے تو وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کئی طعن کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو وراثت میں سے حق نہیں دیا تھا، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور آج امت کے نوجوانوں کو اس مسئلے پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ قرآن مجید میں پورا رکوع ہے جس میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے، وراثت کے مسائل کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس میں یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں قرآن مجید نے تو بیٹیوں کو حصہ دیا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کو حصہ نہیں دیا تھا۔ ہمیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے اپنے عقائد کا رخ درست رکھنا ہے اور آنے والی نسل کو ہم نے بچانا ہے۔ تو اس حوالے سے آئیے اس مسئلے کو لے کر تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں چلتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس بات کو توجہ سے سننا ہے اور پھر اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے اولاد کے بارے میں، پوری وراثت کی باتیں آگے پورا رکوع ہے۔ تو اس کے بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت شریفہ میں خطاب کم، یعنی جو فرمائے یوصیکم، اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ کم جو ہے یہ اجتماعیت کے لیے ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے نا کاف کی، یہ واحد کے لیے ہوتی ہے، یہ کم جمع کے لیے ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یوصیکم، اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، حضور کی امت کے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں
اسی سورہ نساء میں یوصیکم اللہ سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ اللہ تمہیں فرماتا ہے تم عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں میسر آئیں، 2 3 4، یعنی 2 یا 3 یا 4۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے مہر دو، خوشی سے دیا کرو۔ فرمایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے حضور کی امت سے۔ 2 باتیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں، پھر سنیں۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو 2 2 3 3 یا 4 4، جو تمہیں میسر آئیں، جن کے تم حقوق ادا کر سکو۔ اور آگے فرمایا خوشی سے ان کے مہر، ان کے حق انہیں دو۔ یہ 2 آیات بینات حضرت پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر کے فرمایا کہ ان دونوں آیتوں میں خطاب امت کے لیے ہے، تعلیم امت کے لیے، بیان امت کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک تو 4 شادیوں کی قید نہیں ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا بولیں کیا عطا فرمائی ہے، حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ مہر دیں گے تو نکاح کریں گے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، مہر دینا ہے تو نکاح کرنا ہے، اور 4 سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اجازت عطا فرمائی ہے، مہر دیں یا نہ دیں، 4 سے زائد بھی کریں، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرما دیا ہے۔ تو فرمایا یہ جو خطاب ہے یہ امت کے لیے، نبی کے لیے نہیں ہے، یہ باتیں امت کے لیے ہیں، نبی کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو وراثت کی آیت ہے یہ بھی خطاب حضور کی امت کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ فرمایا جو نبیوں کا گروہ ہے نا، فرمایا ہم جو نبیوں کے گروہ ہیں ہم وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہم مال چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا آیت یوصیکم اللہ، اس میں خطاب خاص امت ہی کی طرف ہے، صرف امت کے لیے یہ خطاب ہے، نہ یہ کہ امت اور نبی دونوں کو مخاطب ہو۔ اسی طرح فرمایا یوصیکم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ مفہوم یہ ہے، فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے پورا رکوع، یعنی جو آیت بیان ہوتی ہے جس میں وراثت کا ذکر ہوتا ہے اس سے پہلے خطاب ہے حضور کی امت کے لیے، پھر یہ بھی خطاب ہے حضور کی امت کے لیے، اور اس کے بعد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 2 الفاظ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فرمایا قرآن مجید میں ان 2 الفاظ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ حضور کے لیے نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، فرمایا یہ خطاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تو پھر یہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ کا لفظ کیوں آتا، پھر ومن یطع اللہ کا لفظ آتا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، ساتھ رسول کا ذکر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خطاب حضور کی امت کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ وراثت کے مسئلے حضور کی امت کے لیے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو حدیث بیان کی کہ ہم انبیاء کے جو گروہ ہیں ہم مال کے وارث نہیں ہوتے، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اس حدیث کے راوی تو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ ان کا کوئی راوی کوئی نہیں ہے اس حدیث کا،
تو یہ بات غلط ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا، آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگ ہیں۔ سیاستہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کسی نے بھی اس حدیث کو سننے کے بعد پھر مطالبہ بھی نہیں کیا اور اس پر اصرار بھی نہیں کیا۔ میں نہیں کہہ رہا، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، جی ہاں پیر میرے علی شاہ صاحب کے جملے ذرا غور سے سننا، آپ فرماتے ہیں نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کوئی سوال کیا، پھر نہ ہی کوئی اصرار کیا، اور تمام خلفائے اربعہ کے عہد میں اسی حدیث پر عمل رہا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، سب نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، اس پر عمل رہا ہے۔ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ ایڈ نہیں کر رہا، آپ فرماتے ہیں اس پر عمل رہا ہے تمام خلفائے اربعہ کا، اور حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی اپنے عہد خلافت میں اس میں ذرہ بھر بھی تغیر نہیں کیا ہے۔ تاہم بالفرض اگر اس کے راوی صرف صدیق اکبر ہی ہوں تو بھی یہ حدیث بوجہ سامعین میں سے کسی کے انکار نہ کرنے، یعنی باعث اجماع سکوتی کے حد تواتر اور قطعیت تک پہنچتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا راوی اور کوئی بھی نہ ہو، صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، تب بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے اعتراض اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جس نے بھی یہ حدیث سنی ہے اس نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، خود سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ جب یہ حدیث سنی تو آپ نے خاموشی اختیار فرما لی اور اس کے بعد اصرار بھی نہیں کیا، بار بار مطالبہ بھی نہیں کیا۔ پھر آگے چلیے، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تم دلیل دیتے ہو نا کہ قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، قرآن پڑھا جاتا ہے، دیکھو جی قرآن میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یعنی سلیمان پیغمبر اپنے والد کا وارث ہوا، والد کا وارث ہوا۔ اب دیکھیں اس آیت کو پڑھ کے یہ بیان کیا جاتا ہے، دیکھیں جی قرآن تو کہتا ہے کہ بیٹا وارث ہے، اولاد کو وراثت ملتی ہے، تو آپ تو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت شریف وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، فرمایا اس میں وراثت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وراثت فی العلم والنبوہ مراد ہے، یعنی اس سے مراد وراثت مالی نہیں ہے، علم کی وراثت مراد ہے، نبوت کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں نہ کہ وراثت مال متروکہ، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو مال چھوڑا تھا اس کے وارث ہوں گے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بیٹے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف وہ مالک ہوئے جب کہ ان کے اور بھی بیٹے تھے، اور پھر اس کے کیا معنی کہ ان کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام ہی ہوں اور دوسرے بیٹے نہ ہوں؟ قرآن تو کہتا ہے سب کو ان کا حصہ ملے گا، بیٹوں کو ملے گا، بیٹیوں کو ملے گا۔ اگر اس بات کو دلیل بنایا جائے تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پھر باقی بیٹے کہاں جائیں گے؟ پھر باقی بیٹوں کو کیوں نہیں ملا؟ تو فرماتے ہیں اس سے مراد وراثت مالی نہیں ہے، اس سے مراد علم کی وراثت ہے، اس سے مراد نبوت کی وراثت ہے۔ اگلے ایک اور آیت فرمایا مزید برآں اس آیت کا ما قبل، یعنی اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں فرمایا علمنا منطق الطیر، فرمایا یہ الفاظ قرآن مجید کے بتا رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا وارث ہونا کسی کمال میں تھا، یعنی کمال فی العلم والنبوہ، علم اور نبوت کے کمال میں وراثت دی گئی۔ پھر فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد علم پدری اور نبوت کا وارث اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بنایا ہے، نہ کہ مال وراثت کا، نہ کہ دنیا کے مال کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب،
اب یہ بھی قرآن ہے، فرمایا اس میں بھی ارث مالی مراد نہیں۔ تاجدار گولڑا پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں بھی ارث مالی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی مراد علم اور نبوت ہے۔ پھر فرمایا اس سے مراد ارث مالی نہیں ہے، بالفرض اگر زکریا علیہ السلام کا وارث مالی ان کا بیٹا ہی مانا جائے، پھر بھی اس بیٹے کا دیگر ساری آل یعقوب کا وارث ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ پوری آل یعقوب کا وارث ان کو بنا دیا جائے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ پھر فرماتے ہیں آل یعقوب کے وارث مالی ان کے بیٹے ہوں گے، نہ کہ زکریا علیہ السلام کا بیٹا ان کا وارث بن جائے گا۔ بات کو سمجھیے گا۔ پھر فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کی شان نبوت سے یہ بالکل دور کی بات ہے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا فرزند مانگیں کہ جو ان کے مال دنیاوی کو لے اور کچھ بھی نہ لے، علم نہ لے اور ان سے کچھ حاصل نہ کرے، صرف دنیا کا مال لے۔ فرمایا یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام مالی طور پر فرماتے ہیں وہ اتنا ان کے پاس مال تھا ہی نہیں۔ پیر ملی شاہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ تو ایک نجار تھے، وہ ایسا کام کرتے تھے، نجار تھے، اور ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اس کے لیے بالخصوص اللہ سے وارث کی التجا کی جاتی، اتنا مال ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تو تھے ہی تارک الدنیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہر وقت خوف خدا سے روتے رہتے تھے، تارک الدنیا تھے، زاہد تھے، متقی تھے، ان کو دنیا کے مال سے کیا لگے۔ تو فرمایا یہاں وراثت سے مراد علم کی وراثت ہے، مال کی وراثت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ وراثت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے ترکے میں جاری نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کا گروہ ہے یہ مال و دولت کو نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کو وارث نہیں بنا کے جاتے، فرمایا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دلیل قطعی ہے، یہ پکی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں ان کا وارث کوئی نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور پھر رہی بات اس باغ کی جو یہودیوں سے لیا گیا تھا، انہوں نے جان چھڑانے کے لیے دیا تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تقسیم کیا اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، اسی طرح عثمان غنی اور اسی طرح حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ساری تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلافت کے مسئلے پر آپ نے پوری تفصیلی بحث کی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ سنا دوں حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ خلافت پر کیا لکھا، ذرا کان کھول کے سنیے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اس مسئلے پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو تاجدار گولڑا جو سیدوں کی بھی سید ہیں، سیدوں کی بھی سردار ہیں، جو فاتح قادیانیت ہیں، وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں بریدہ اسلمی کے بیان، واقعات و مبشرات اور اپنے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خم غدیر والی حدیث کو سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب خلافت ہے؟ فرمایا اس کا مطلب خلافت نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سید زادہ کہہ رہا ہے۔ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایام مرض میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو نہ فرماتے سامان کتابت لے کر آؤ کہ ابو بکر کے لیے عہد نامہ لکھ دوں تاکہ کوئی اختلاف نہ کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر فرمایا پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت جیسا کہ ابھی بتایا جائے گا کئی ذرائع سے ثابت ہے۔ جب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے سامان کتابت لانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان ابو بکر کے بارے میں اختلاف کرنے سے انکاری ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فرمایا ایام مرض میں 3 روز کی نمازیں اور بقول بعض 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہیں اور حضرت علی پاک نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط راستے پر ہوتے یا ان کا فیصلہ غلط ہوتا تو کبھی بھی شیر خدا ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے۔ بات کو سمجھے نا ذرا، مولا علی پاک پیچھے کھڑے ہو جائیں اس شخص کے جو سیدہ پاک کا حق لے رہا ہے، مولا علی پاک اس شخص کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جس نے خلافت کا حق لے لیا ان سے،
اور کسی کی جرت کیا ہے شیر خدا سے لے لے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، شیر خدا کہلائے۔ خیر، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مکرر اور اصرار مؤکد سے امام بنائے گئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام دے دو، میری طرف سے حکم دے دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو سیدہ پاک نے کیا عرض کی تھی کہ وہ بڑے نرم دل ہیں، وہ اس مقام پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا تھا؟ اتنی سختی کے الفاظ سے میں وہ بیان نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصرار فرمایا، تاکید فرمائی، فرمایا ابو بکر کھڑا ہوگا تو میرے مصلی پہ ابو بکر ہی کھڑا ہوگا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پاک کو بھی کھڑا کر سکتے تھے، حضرت عمر پاک کو بھی کھڑا کر سکتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سب کو کھڑا کر سکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے کھڑا کر دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ میں اس شخص کو مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں اور اس شخص کو ہی اپنا حق دے کے جا رہا ہوں۔ آگے فرمایا انہی ایام میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجہ عدم موجودگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھائی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ توجہ سے سنیے گا، میرے جملے نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں، میں جلدی پڑھ کے سنا رہا ہوں، ٹائم کی قلت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر چونکہ بلند آواز تھے، آواز آپ کی اونچی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی آواز سنتے ہی فرمایا کیا یہ عمر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان غیر ابو بکر کی امامت سے انکاری ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے الفاظ ہیں، میرے اوپر فتویٰ نہیں لگانا، پیر میر علی شاہ صاحب پہ لگاؤ فتویٰ، پھر اپنے ایمان کی فکر کرو۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا۔ اس پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقت قلبی سے کی وجہ سے ان کی امامت سے معذرت چاہی، تو مگر یہ درخواست منظور نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا امامت ابو بکر معمولی امامت نہیں تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار خصوصاً اس دنیا سے عین وصال کے وقت سے ثابت ہوتا ہے، یہ تفویض خلافت تھی جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود بھی تسلیم فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف معتبر ترین کتاب ہے، اس میں پورا تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا۔ یہ جس بات میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے نا، دیکھو جی علی پاک ناراض ہو گئے تھے، وہ خفا ہو کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے بات ہی کوئی نہیں کی۔ پتہ ہے حضرت علی پاک کا کیا موقف تھا؟ حضرت علی پاک نے فقط اتنا فرمایا تھا صدیق اکبر کیا ہم اس کے حقدار نہیں تھے، ہمیں بھی مشورے میں بلا لیا جاتا۔ پھر بعد میں حضرت علی المرتضیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مل کے بیٹھے، گفتگو ہوئی، پیار محبت کی باتیں ہوئیں، اور پھر آپ نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ بخاری کے اندر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت علی پاک آئے، بیٹھے، گفتگو ہوئی، محبت بھری باتیں ہوئیں، آپ کی خلافت کو خود علی پاک نے تسلیم کیا۔